اذان محترم، علی مولا نے جو خلافت رسول خدا سے لی، یہ حقیقت میں رسول خدا سے نہیں بلکہ خدا سے لی ہے، کیونکہ خدا نے کہا حبیب پہنچا دے یہ پیغام عظیم، پہنچا دے یہ پیغام عظیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اب تھوڑی دیر غور طلب بات کرنے والا ہوں، اللہ نے کیا کہا؟ بلغ ما، بلغ ما، یہ ماں کیا ہے؟ لیکن یہ ماں جو بھی ہے کمال کی چیز ہے، کیونکہ اللہ نے کہا اگر یہ ماں نہیں پہنچایا تو گویا تم نے دین کا کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن یہ ماں کیا ہے؟ ذرا ماں کو سمجھیے، یا ایھا الرسول بلغ ما، یا ایھا الرسول بلغ ما۔ اچھا یہ ماں توحید کا حکم ہوگا؟ نہیں، توحید کا حکم نہیں ہے، کیونکہ توحید تو بالکل ابتدا میں اس کا حکم آ چکا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو ماں رسالت کا حکم ہوگا؟ نہیں، رسالت بھی تو 23 سال پہلے اعلان ہو چکا ہے، ماں رسالت بھی نہیں ہے۔ ماں قیامت ہوگا؟ نہیں، القارعۃ ما القارعۃ اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت کا ذکر بھی آ چکا ہے۔ ماں زکوٰۃ کا حکم ہوگا؟ زکوٰۃ تو سن 2 ہجری میں آ چکی ہے۔ یہ ماں کیا ہے؟ ماں نماز کا حکم ہوگا؟ نماز تو شب معراج کو آ چکی ہے۔ یہ ماں کیا ہے؟ ماں حج کا حکم ہوگا؟ بھائی سارے حاجی حج کر کے آ رہے ہیں تو حج بھی نہیں ہو سکتا۔ ماں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا؟ وہ تو جب شروع میں بتوں کو توڑا امر بالمعروف ہو گیا، نہی عن المنکر ہو گیا۔ یہ ماں کیا ہے؟ ماں نماز بھی نہیں، ماں روزہ بھی نہیں، ماں حج بھی نہیں، ماں زکوٰۃ بھی نہیں، ماں توحید بھی نہیں، ماں نبوت بھی نہیں، ماں قیامت بھی نہیں۔ یہ ماں کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ماں۔ لیکن ایک جملہ سنیے، یہ ماں جو بھی ہے اتنی پاورفل چیز ہے کہ نماز اس ماں کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ماں جو ہے، یہ ماں جو بھی ہے اتنی پاورفل چیز ہے کہ نماز اس ماں کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ ماں کیا ہے؟ بس اذان محترم، اسی ماں کے تعارف کے لیے اللہ کے رسول نے میدان غدیر خم میں اپنے 4 یاروں کو، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار کو بلایا۔ اے میرے 4 یاروں، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، جی رسول خدا کیا حکم ہے؟ کہا سب کو بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے بلاؤ، جو آگے نکل گئے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ۔ ماں کا اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب کے سامنے علی مولا کو بلایا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، گفتگو کو آگے لے چلنا۔ علی مولا کو بلایا، علی کے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اے میرے صحابیوں، سارے اصحاب موجود ہیں، اے میرے صحابیوں مجھے مولا مانتے ہو؟ کہا جی رسول خدا آپ کو مولا مانتے ہیں۔ تو بس اللہ کے رسول نے کہا اے میرے صحابیوں، علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بڑا کمال کا جملہ ہے، بہت عظیم جملہ ہے، بہت عظیم جملہ ہے۔ کیا کہا؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب کس کے رسول خدا مولا؟ رسول آدم کے مولا تو علی آدم کے مولا، رسول نوح کے مولا تو علی نوح کے مولا، رسول ابراہیم کے مولا تو علی ابراہیم کے مولا، رسول موسیٰ کے مولا تو علی موسیٰ کے مولا، رسول عیسیٰ کے مولا تو رسول کے بعد علی بھی عیسیٰ کے مولا۔ اور آسان کر دوں، رسول اصحاب کے مولا، علی بھی اصحاب کے مولا۔ جس کا ہائے، بڑا آپ کی پیاری سماعتوں کو اب ہدیہ کرنا پڑے گا یہ شاعر کا جملہ، شاعر کا شعر، کہ شاعر کہتا ہے ہو خم پہ جس کا اعلان امیر المومنین ہونا، ہو خم پہ جس کا اعلان امیر المومنین ہونا، اسے ججتا ہے سلطان فلک فخر زمین ہونا، اسے ججتا ہے سلطان فلک فخر زمین ہونا۔ بشر تو کیا فرشتے ہی دل میں کہہ اٹھے علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا، علی کو۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ بھائی رسول خدا نے 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب کے صاحب نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بعد میں جب انہی اصحاب سے پوچھا گیا کیا تم نے غدیر کا اعلان نہیں سنا؟
تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں سنا. اچھا عجیب بات ہے, یہ مسلمان عجیب و غریب مخلوق ہے. اب غور فرمائیے گا, یہ مسلمان بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے. جب سننے پہ آئے تو یہ بھی سن لیتے ہیں کہ رسول خدا نے چچا کے کان میں کیا کہا. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. جب سننے پہ آئے کہتے ہیں ہم نے, بھائی یہ عجیب سیاست ہے. جب سننے پہ آئے تو یہ بھی سن لیں کہ کان میں چچا کو کیا کہا, اور جب سننا نہ چاہے تو غدیر کا اعلان نہیں سنتے.